میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے وہ بات اور جو چھیڑی ہوئی تھی اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور اس مہینے کے لمحات تو سبحان اللہ جن کا ابھی ذکر ہو رہا تھا، جن کے لیے یہ محفل سجائی بھی گئی ہے، عرفہ والا، بلندوں والا. کاش ادھر اس وقت قبلہ صاحب ہوتے تو جب وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی محبت میں بات کرتے ہیں مزہ آ جاتا. انہیں انتہائی مجبوری میں افطاری کے بعد ایک دم فلائٹ لے کے جانا پڑا، کوئی ضروری کام تھا. پھر جب گئے ہیں تو انہوں نے کل شام کو پروگرام بھی رکھ لیا، پرسوں واپس آئیں گے انشاءاللہ کہ ضرور حاضر ہوں گے آپ کے پاس. ذاتی طور پہ معذرت کرنے کے لیے آئیں گے، ادھر بڑی محبت ہے، انہیں آنا بھی چاہیے. خیر، میں بات کر رہا تھا کہ وہ جب اہل بیت ایک پاک بیوار میں وہ سید کائنات ہو، وہ پاک گھرانہ ہو. اللہ اللہ اللہ، اس پاک گھرانے کی کوئی بات ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ صرف اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتا ہے. ان کی شانیں کیا ہے، وہ کتنا بلند و بالا ہے، کسی کا تصور میں بھی نہیں آ سکتا. گھر والے ہوں یا در والے ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان مبارک آپ نے جب 3 دفعہ توجہ کی کرائی نا، اور سب بھرپور طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میں خبردار یاد رکھنا، جب میں اس انداز مبارک کو اختیار کر لوں تو جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اسے بھولنا نہیں. اس زمانے جاہلیت کے وہ کفر کا جو دور تھا اس طرف نہ پلٹ جانا. اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وہ کیسا دور تھا؟ جنگل کا قانون تھا، دشمنیاں تھی، ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا تھا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا تھا، بچیوں کی عزت رہی تھی، انہیں دفن کر دیا جاتا تھا، کسی قسم کے کوئی ویلیوز نہیں تھے، اقدار نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سب سے بڑی چیز جو عطا فرمائی ہے نا، جو ہمارا سب کچھ تھا، جسے ہم تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے تیزی کے ساتھ. اب وہ اہل سنت و جماعت مسئلہ حق کے لوگ جو تھے بڑے باادب ہوتے تھے. دین کے حوالے سے تو ان کی وہ اولیاء اللہ کے باادب، وہ علماء کرام کے ساتھ انتہائی احترام کا رشتہ ان کا ادب اور ادب ہوتا تھا. اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں یا اہل بیت پاک ہو، یہ بنیاد ہے. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جس کے پیچھے جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پیچھے جاؤ گے نہیں پہنچو گے مگر جنت میں. وہ بلند و بالا ہے. جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ وہ ایک ہوں تو ان کی کیا بلند و بالا، ان کی جوتیوں کے ذرے کی کیا شان ہے. ہمیں میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ بڑا عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ مبارک ہے جن کی میں بات کر رہا تھا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بڑی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بخشنا نہ ہوتا آپ کی امت کو، استغفر اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یا اللہ معافی دے دے آپ کی امت کو. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ پھر معافی، توبہ توبہ، زبان ہے تو جاننے والا ہے، بات کچھ کرنا، کوئی زبان پھسل جاتی ہے انسان کی، مجھے معافی 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 اور معافی، یا کریم رب معاف فرما دے. آپ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو یہ مہینہ دیا ہی نہ ہوتا. یہ مہینہ ملا اس لیے کہ سب کو بخش دیا جائے، سب کو معاف کر دیا جائے، سب پہ کرم. اور دوسری حدیث بھی وہ اکثر علماء سے آپ سے سنی ہوگی، وہ تیسری سیڑھی پر قدم مبارک کے، کس قدر کم نصیب ہے وہ شخص، کتنا کم مقدر والا ہے کہ یہ مہینہ مل گیا جیسے ہمیں ملا ہوا ہے، اور پھر اس مہینے میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، جنت حاصل نہ کر سکا. یہ بڑی فضیلتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ مبارک ہے. میں جو بات کر رہا تھا اس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس وقت ہمیں جو صحابہ کرام کے ذریعے جو پیغام ملا کہ یہ جو میں دے کے جا رہا ہوں نا، وہ جو ماحول بن گیا تھا اسے خراب نہ ہونے دینا، لوگوں کی عزت کرنا، لوگوں کے اب اکثر و بیشتر ادھر علماء کرام رونق افروز ہیں، ادھر سے سوال آتا ہوگا، وہ وضو کرتے ہوئے الگ میں تھوڑی سی کرنا بھی چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے، یہ دوائی آنکھ میں ڈال سکتا ہوں، یہ کان میں ڈال سکتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، مسلمانوں کو یہ سوال کرنے چاہیے، سیکھنا چاہیے، لیکن میری بڑی لمبی عمر ہو گئی، اب ساری منازل طے کر کے کسی بھی وقت آگے جانے والا ہے، اس کے آگے بڑھاپے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبر ہی ہوتی ہے۔ میں نے بہت کم لوگوں کو یہ پوچھتے ہوئے پایا کہ میں نے جھوٹ بولا میرا روزہ رہا، میں نے غیبت کی میرا روزہ رہا۔ آپ نے علماء سے سننا ہوگا نا، 2 خواتین آئیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، جو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں، لیکن تربیت اور تربیت۔ آپ نے میں نے پانی دو، عرض کی کہ روزے سے ہیں، پھر فرمایا، پھر تیسری مرتبہ جب فرمایا انہوں نے پھر عرض کی کہ روزہ کیا حکم ہے؟ اب حلق میں انگلی ڈالو، انگلی ڈالی، کیا ہوئی؟ جمع ہوا خون لوتھڑوں کی صورت میں نکلا۔ آپ نے میں سارا دن مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بعد گمان کرتے ہو کہ روزہ ہے؟ روزہ بھوک پیاس تو ہے ہی نہیں ہے، اتنا تو سب کو پتا ہوگا، روزہ بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، یہ تو تقوی کا نام، پرہیزگاری کا نام ہے۔ اور پرہیزگاری میں سب سے زیادہ کسی کی غیبت کرنا جو سکھایا جاتا ہے احتیاط کے بارے میں، علم ہے نا، علماء سے سن رکھا ہوگا کہ یہ اس کو کس انداز سے دین میں کہا گیا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ذرا سے بدتر۔ ماحول خراب ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا عیدگاہ ہے یا ادھر حضرت کا یہ مسجد، یہ ماحول نہ کسی کا بھی نہیں ہے، مالک الملک اللہ کریم ہے، یہ ساری مخلوق اس کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ماحول دیا کہ جدھر یہ نفرتیں ختم ہو گئیں، خوش باش لوگ رہنے لگ پڑے، محبت سے پیغام دیا جانے لگ پڑا، محبت کا پیغام اثر کرنے لگ پڑا۔ 28 لاکھ مربع میل تھوڑے سے عرصے میں داخلے اسلام میں داخل ہو گئے، لوگ پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ ماحول ٹھیک کیا تھا، ماحول کو خراب نہ ہونے دیں، ماحول کی طرف خیال رکھے، پوری کوشش کرے۔ ادھر اس عورت نے صرف کہا تھا کہ میں نے تو نہیں کی، دوسرے نے کہ یہ کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے اس کی حوصلہ افزائی تو کی نا، آپ اگر منع کرتی نہ سنتی تو یہ نہ کرتا۔ اس لیے یہ روزہ بھوک پیاس نہیں ہے، یہ روزہ ہمیں اس چیز کی، کاش ایسا بھی وقت آئے کہ اس طرف بیٹھ لوگ علماء کے پاس آ کے بندہ پوچھے، وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، کہ آج میری زبان سے سلپ ہو گئی، میرے سے غیبت ہو گئی، آج میں نے بدگمانی کر لی، آج میں بدنیتی کا شکار ہو گیا، آج میں نے ناجائز 2 روپے کا کیلا بیچنا تھا 4 کا بیچ دیا، آج میں نے بلاوٹ کر کے عادت حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سب کے سامنے ایک ماحول ہے کیا، باہر میں نے خود دیکھا آنکھوں سے کہ وہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ اسپیشل رمضان آفر 50% آف لگا ہوا ہوتا ہے کہ مسلمانوں عام کے لیے یہ 50% رعایت ہے، وہ ادھر سے آگے، ادھر آپ کے سامنے ہے، جو چیز 1 روپے کی ہوتی ہے وہ 50 روپے کی ہو جاتی ہے۔ روزہ کب اس کے لیے ہے؟ روزہ تو اس لیے ہے کہ وہ 1 روپے کا تھا کیلا، ایک آنا تو ذرا چھوڑ کے تو دیکھ، اس کے ساتھ تجارت کرنے والا کبھی کوئی نقصان اٹھا سکتا ہے؟ کبھی اس کی خاطر بڑھو تو صحیح ہے، روزہ اس کی خاطر ہے، صرف اس کی خاطر، اور اجر وہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، احسان فرمائے، اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ اس کے جو سرخیل قبلہ ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ جس خوبصورتی سے ان کی اولاد کام کر رہی ہے، ان کو استقامت عطا فرمائے۔ یہ اسی طرح سے اس مشن کو، میرے ساتھ اکثر بہت ساری باتیں وہ شیئر کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کرے کہ میں صرف اللہ کی خاطر زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی تمنا نہیں ہے، کسی سے کسی معاوضے کی نہیں، میں اپنے رب سے اجر چاہتا ہوں۔ اور اگلا جملہ ان کا بڑا زبردست ہوتا تھا، اجر بھی اور کچھ نہیں چاہتا، اجر یہ چاہتا ہوں کہ وہ راضی ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جو خواہش جس خواہش میں انہوں نے دنیا میں وقت گزارا, اللہ تعالیٰ انہیں وہی اجر دے. وہ ان سے راضی ہو کے مسکرا کے ان کو دیکھتے ہوئے فرما دے, آ میرے بندے میرے پاس اس حال میں کہ تو خوش, میں تجھ سے خوش. اور اللہ کی قسم میں اور آپ اس کے علاوہ کچھ لینے نہیں آئے. ہم نے جانا ہی ہے ہماری پیدائش کا قرآن کریم کے عین مطابق ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس کی ایسی خالص عبادت کریں کہ وہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے, کرم فرمائے. مجھے بیان کرنا وغیرہ تو میں اسی طرح ٹوٹے پھوٹے جملے کہتا ہوں. اللہ کرے میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی مجھے اخلاص بھی عطا فرمائے, اس میں کسی قسم کی بناوٹ نہ ہو, میری زبان پہ اثر بھی کرے, پیدا کرے. اور میں زندگی تو گزار چکا ہوں جیسے میں نے کہا. اب قبر کے بعد سب نے نظر آتی ہو تو ویسے ہی کوئی دنیاوی خواہش رہ ہی نہیں جاتی, ایک ہی ہوتی ہے وہ راضی ہو جائے, ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جائے. ان فتنوں میں, اس کشمکش میں اس قدر کنفیوژن کریٹ کر دیا. میں نے بڑوں کو عرض کی ہے, اللہ کا واسطہ ہے مجھے یہ بتا دو کہ اگر آنے والی نسلیں کنفیوژن کا کریٹ ہو گئی, کنفیوژن کے شکار ہو گئی کہ کیا کون ٹھیک کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, کوئی غلط بات کر رہا ہے. اور موضوع یہ ہے کہ وہ ہستی ہیں, اللہ اکبر, ہمیں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے تو یہی بھی نہیں جائز کہ ہم ادھر رہتے ہوئے کسی کو, ایک تو یہ دین کے مذہبی رہنما ہے نا, ہمارا دین نہیں اجازت دیتا کہ ہم اپنی آنکھوں سے کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیں, اس کا بھی ادھر ادھر تذکرہ کرتے پھرے. وہ ہستیاں جن کے ذریعے سے ہمارے پاس دین پہنچا, جن کی بے شمار کاوشیں, اسی تے 2 گھنٹے تو پیچ نہیں کھلو سکتے بچہ. وہ تو اونٹ کپڑے اتار کے وزنی پتھر اوپر رکھ کے اونٹ کے پیچھے باندھ کے بگایا کرتے تھے ان اونٹوں کو وہ, اور ان کے چربی کی بو نہیں خوشبو آتی تھی. اور ان کی زبان پہ کیا ہوتا تھا, اسلام احد احد احد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے تم سب کچھ کر سکتے ہو, ہمیں اس دروازے سے نہیں ہٹا سکتے. ان کے بارے میں ہم چھوٹے وہ گندی نالی دے کیڑے, اسی کوئی اوقات نہیں. ان بچوں کو کنفیوژن کا کریٹ شکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے, کرم فرمائے, آسان فرمائے. میرے سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن ایک چیز ہے, گناہگار ہوں, بدکار ہوں, دنیا میں شاید سب سے زیادہ گناہگار ہوں, لیکن اللہ گواہ ہے بدنیت نہیں ہوں. جو بات کرتا ہوں اخلاص کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ